اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان كنا فاعلین۔ سورہ انبیاء آیت 17۔ اگر ہم کھیل کا ارادہ کرتے تو ہم اسے اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو تمہیں خلق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس آیہ مجیدہ سے پہلے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے اس آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو بیہودہ خلق نہیں کیا۔ لاعبین، لعب کے لیے، کھیل کے لیے خلق نہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ہم بفرض محال، فرض محال نہیں ہوا کرتا، یہ بات ذہن میں رہے۔ ہمیشہ قرآن مجید میں بھی فرض محال جو ہے وہ اس کا ذکر ہوتا رہا ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ اللہ کے لیے بیٹا ہونا جو ہے وہ محالات میں سے ہے، ممکن نہیں ہے اللہ کے لیے ولد ہو، بیٹا ہو، لیکن بفرض محال۔ اسی طرح یہاں بھی ایک فرض ہے، فرض محال ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو لاعبین، کھیل کود کے لیے ہم نے اس کو خلق نہیں کیا دل بہلانے کے لیے۔ خدا بور ہوتا ہے اکیلے بیٹھ کے، اور پھر ایک کھلونا بنا دیا آسمان و زمین کو بے مقصد۔ اس کا مقصد صرف کھیلنا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ جو دنیا میں کھیل کود ہوتے ہیں اس میں صرف کھیت ہے اور اس کے کھیل ہے، کھیل کے آگے کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ خود کھیل مقصد ہوتا ہے، دل بہلانا مقصد ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے خوشی، اور کسی قرارداد کے تحت جو ہے وہ شکست اور فتح و شکست کا تعین کیا جاتا ہے قرارداد کے ذریعے، کہ یہ ہوا تو وہ فاتح ہے اور نہ ہوا تو یہ شکست ہے۔ یہ قرارداد ہے، اس وجہ سے وہ فاتح ہوتا ہے اور یہ فاتح نہیں ہوتا ہے۔ قرارداد بدل جائے تو پھر وہ فتح و شکست بدل جاتا ہے، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی فتح و شکست جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ دو لشکر آپس میں نبرد آزما ہوتے ہیں، اس میں فتح شکست واقعی ہے، قراردادی نہیں ہے۔ وہ قراردادوں سے فتح و شکست نہیں بدلتے، لیکن یہاں کھیل کے جو فتح شکست حقیقی نہیں ہے، صرف دل بہلانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم آسمان و زمین کو لعب کے لیے، کھیل کے لیے بنایا ہوتا تو پھر ہم کو آسمان و زمین بنانے کی ضرورت نہیں تھی کھیل کے لیے۔ یہاں یہ آیت جو ہے وہ قابل توجہ ہے، اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد کیا فرمایا؟ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا۔ اگر ہم کھیل کا ارادہ کرتے تو ہم اسے اپنے پاس سے بنا لیتے۔ من لدن، اپنے پاس سے کھیل بنا لیتے۔ یہ آسمان اور زمین کے خلق کرنے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں تھی کھیل کے لیے، اپنے پاس سے بنا لیتے۔ کیا مطلب؟ اپنے پاس سے بنا لیتے یعنی پھر بھی کوئی چیز خلق کرتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ربط صرف اور صرف عالم خلق و ایجاد کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ربط جو ہے وہ عالم خلق و ایجاد کے ساتھ بھی ہے، اور ماوراء خلق و ایجاد بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت کچھ ہے۔ اس خلق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر میں نے کوئی کھیل میل بنانا تھا
لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، بغیر اس کائنات کو، اس کے خلق و ایجاد کے بغیر بھی میرے پاس کھیلنے کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کھیل کے فرض محال ہے، منحصر نہیں ہے عالم خلق و ایجاد کے ساتھ۔ یہ جو موجودہ کائنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انحصار نہیں ہے کہ میں کھیلنے کے لیے صرف اس کا محتاج ہوں۔ میں نے اگر کھیلنا ہوتا تو میں من لدنا، میرے پاس اور بھی بہت سے عالم خلق و ایجاد کے علاوہ بہت سے عوالم میرے پاس موجود ہے، ان کے ساتھ میں دل بہلاتا، کھیلتا، اپنی بوریت ختم کرتا۔ بفرض محال، اللہ کے لیے کھیل نہیں چاہیے، اللہ بور نہیں ہوتا۔ اور بفرض محال اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کھیل چاہیے، لہو چاہیے، لعب چاہیے، تو پھر اللہ کو اس کا خلق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، اپنے پاس سے کھیل بہت کچھ ہم بنا لیتے، اخذ کرتے۔ بنانا کی تعبیر بھی صحیح نہیں ہے، اخذ کرتے۔ اور عالم خلق و ایجاد کے علاوہ بھی میرے پاس بہت کچھ ہے۔ ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر کچل دیتا ہے، اور باطل مٹ جاتا ہے، اور تم پر تباہی ہو ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ حق اور باطل، حق الشیء اذا ثبت، حق کہتے ہیں ثبوت اور وجود کو، اس کے مقابلے میں باطل کہتے ہیں باطل، عدم اور نیستی۔ حق ہستی ہے اور عدم نیستی ہے۔ حق اور باطل کا مقابلہ یعنی عدم ہستی کا نیستی کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معبودیت، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، اللہ تعالیٰ کا واحد معبود ہونا ایک حق ہے، حقیقت ہے، ثابت ہے، امر واقع ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ بتوں کا معبود ہونا جو ہے، اس کا کوئی حقیقت، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نیستی ہے، معبود نہیں ہے۔ اللہ کی معبودیت حق ہے، ثابت ہے۔ ان اصنام اور بتوں کی معبودیت باطل ہے، نیستی ہے، نیستی۔ ان لوگوں نے اپنے ایک واہمے کے طور پر اس نیستی کو اپنا کے رکھا ہے، اس واہمے کو، اس عدم کو، اس باطل کو اپنا کے رکھا ہے۔ بلکہ ہم اس کائنات کو خلق کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کھیلنا نہیں چاہتے۔ حق و باطل کے اس معرکے میں ہم حق کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور باطل کو نابود کرنا چاہتے ہیں۔ اس کائنات کے خلق کرنے اور انبیاء اور رسل کو بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ کھیل نہیں ہے، بلکہ حق کے ثبات اور باطل کو نابود کرنا ہے۔ بل نقذف بالحق، ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر فیدمغہ فاذا هو زاہق، اس کا سر کچل دیتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ حضرت علی کا ایک فرمان ہے، جو حق کا مقابلہ کرے تو حق اس کو بچھاڑ دیتا ہے۔ ہمیشہ حق کو ثبات ہے، حق ثبات کو کہتے ہیں، حق ہستی کو کہتے ہیں، حق حقیقت کو کہتے ہیں، حق امر واقع کو کہتے ہیں، اور باطل عدم کو کہتے ہیں۔ ایک مطلب ہے، ذہن نشین کر لیں، اس کو سمجھ لیں اچھی طرح۔ وجود
منشأ آثار ہوتا ہے۔ یہ لفظ اصطلاحی لفظ ہے، وجود منشأ آثار ہوتا ہے، یعنی وجود کے اثرات ہوتے ہیں۔ منشأ آثار یعنی وجود کے اثرات ہوتے ہیں۔ پانی وجود میں ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ وجود میں ہے، پانی وجود ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ پیاس بجھاتا ہے، وہ زمین کو سرسبز کرتا ہے، اس کے لوگوں کو جو ہے پانی سے لوگوں کو زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے، زمین کو حیات ملتی ہے، انسانوں کو حیات ملتی ہے۔ زمین وہ حق کے حقیقت کے آثار ہوتے ہیں پانی، اور اس کے مقابلے میں سراب ہے۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ دور سے آپ کو پانی کی جھیل دکھائی دیتی ہے، دور سے اگر دھوپ ہے وہاں پر پانی کی جھیل دکھائی دیتی ہے۔ یہ سراب ہے، یہ حق نہیں ہے۔ دکھائی دیتا ہے پانی، لیکن حقیقت میں پانی نہیں ہے۔ سراب کا کوئی آثار نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کے پیاس بجھاتا ہے، سراب وہ نہیں ہے۔ نہیں، عدم جو ہے وہ منشأ آثار نہیں ہوتا، وہ واہمے کے لیے موجود سا دکھائی دیتا ہے۔ عدم واہمے کے پاس موجود ہے، حقیقت کے پاس وہ معدوم ہے۔ عدم منشأ آثار نہیں ہوتا، عدم کے اثرات نہیں ہوتے، نہ عدم کا وہ سراب جو ہے وہ پانی دکھائی دیتا ہے، نہ وہ پیاس بجھاتا ہے، نہ اسے زمین سرسبز ہوتی ہے، کوئی اس کے اثرات نہیں ہوتے، چونکہ عدم ہے۔ عدم کا کوئی اثرات نہیں ہوتا، اثرات سب کے سب وجود اور حقیقت اور حق کا ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ دیکھو کہ حق کا ساتھ دے دو، حق کے اوپر قائم رہو، حق کی بات کرو، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جھوٹ، اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ لگتا ہے آپ کا واہمہ کہتا ہے کہ میں اگر جھوٹ بولوں، فریب کاری کروں، دھوکہ دے دوں تو پھر میرا مسئلہ بنے گا، یہ واہمہ کہتا ہے۔ حقیقت میں معدوم چیزیں ہیں کہ کوئی اثرات مترتب نہیں ہوتے، حق کے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، وہ نابود ہوتا ہے، باطل کے لیے وجود نہیں ہوتا اس کا۔ جب اس کا وجود نہیں، ان کے منشأ آثار نہیں، اس کے اثرات نہیں ہوا کرتے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے تباہی ہو جو تم باتیں بناتے ہو۔ کیا باتیں بناتے ہیں؟ وہ باطل کو حق کا درجہ دیتے ہو، باطل کو پوچھتے ہو، باطل کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہو، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی اثرات مترتب ہونا نہیں ہے۔ بت پرستی کا کوئی اثر عدم ہے، عدم محض ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ اس کا جو پوجا پاٹ کرتے ہیں اس کا بھی کوئی آثار نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ مثبت آثار مترتب نہیں ہوتے۔ ویل ہی ویل ہے، تباہی و تباہی ہے۔ مما تصفون، جو تم بناتے ہو، کہ اس کو معبود بناتے ہیں، رب بناتے ہیں، اور اپنی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور رزق اور روزی جو ہے وہ کہتے ہیں ان کے معبودوں کے ہاتھ میں ہے نا۔ معلوم آپ کو مشرکین قیامت کے تو قائل نہیں تھے، جنت و نار کے یہ لوگ قائل نہیں تھے، یہ اپنی دنیاوی زندگی کے لیے ان کا پوجا پاٹ کرتے تھے کہ روزی مل جائے، فتح مل جائے، اور خوشی مل جائے، بارش ہو جائے۔ کوئی رب کا بارش کا رب ہے، کوئی فتح و نصرت کا رب ہے، کوئی روزی موزی کا رب ہے، مختلف ارباب ہوتے تھے ان کے۔ یہ ان کے اپنے خود ساختہ چیزیں ہیں۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ
ولا یستحسرون، اور آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوقات اسی کی ہیں، اور جو اس کے پاس ہے وہ اللہ کی عبادت سے نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی اکتاتے ہیں۔ لا یستحسرون۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے۔ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ اللہ کو کسی نے مالک نہیں بنایا، اللہ خود بذات خود کائنات کا مالک ہے۔ آسمان اور زمین فی السماوات، جو زمینوں آسمانوں میں ہیں، آسمانی مخلوقات ہے، زمینی مخلوقات ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، قبضے قدرت میں موجود ہے۔ وہ مالک حقیقی ہے۔ مالک حقیقی کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ایجاد، وجود دینا، خلق کرنا جو ہے وہ جس نے خلق کیا ہے عدم سے، جس نے وجود دیا ہے، وہی مالک حقیقی ہوتا ہے۔ باقی جو لوگ ہم کو بھی مال کا مالک کہتے ہیں، نہ ہم مال کو وجود دے سکتے ہیں، نہ ان کا ہم موجد ہے، نہ حقیقتاً ہم اس کے مالک تھے۔ ہم کو مالک بنایا تو مالک ہوئے۔ ملکیت جو ہماری ہے وہ ملکیت ذلی ہے، عارضی ہے، جعلی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو مالک بنا دیا تو مالک ہو گئے، ورنہ ہم بذات خود مالک نہیں تھے۔ اللہ کا مالک ہونا اور ہمارے مالک ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ بھی مالک ہے اور ہم بھی مالک ہیں۔ مالک ہونے میں دونوں شریک ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے اللہ بھی مالک ہے ہم بھی مالک ہیں۔ آپ کی ملکیت ذاتی نہیں ہے، آپ کی ملکیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کسی کے مالک بنانے سے ودیعتاً، امانتاً آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اس مال میں جس کے آپ مالک ہیں بکلی تصرف کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ اسراف نہیں کر سکتے، آپ غلط جگہوں پر خرچ نہیں کر سکتے، آپ باطل میں خرچ نہیں ممکن، یہ ملکیت مطلق نہیں ہے، آپ کے اختیار نہیں ہے۔ آپ اپنے نفس کے اوپر بھی اتنا اختیار نہیں رکھتے، آپ اپنے آپ کو مجروح نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ اختیار نہیں رکھتے اپنے اوپر، آپ جو چاہیں اپنے ساتھ کریں۔ آپ اپنے آپ کو ذلیل اور خوار بھی نہیں کر سکتے، اتنا اختیار آپ کو اپنی ذات پر بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے ذات کے بھی مالک نہیں ہے، من جمیع الوجوہ مالک نہیں ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے بہت سی باتوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بکلی اختیار ہے ہمارے وجود کے اوپر، ہمارے موت کے، ہمارے حیات کے لیے، ہمارے زندگی کے لیے، ہماری تمام زندگی کے جو آثار و جوانب ہے، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور حاکمیت ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے سب اس کے قبضے قدرت میں، اس کی ملکیت میں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تکبر بھی نہیں کرتے، تو نہ وہ تھکتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں۔ ومن عنده میں فرشتے بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور ذوات مقدسہ بھی، وہ اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اللہ سے وہ فاصلے میں نہیں ہوتے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو، اور جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کے پاس ہوتے ہیں، خواہ فرشتے
ہو یا ذوات مقدسہ ہو، انبیاء ہے اور ائمہ ہیں، یہ اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اللہ سے فاصلے پر نہیں ہوتے ہماری طرح۔ جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں اللہ سے فاصلے میں نہیں ہوتے۔ پاس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پاس ہونے یعنی کوئی مکانی قرب و بعد کا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس نزدیک اللہ کے پاس بیٹھے ہیں۔ قرب مکانی نہیں ہے، قرب معنوی ہے، معرفتی ہے۔ قرب معرفتی جو اللہ کے معرفت جن کو حاصل ہے وہ اللہ کے ساتھ ان کو قربت حاصل ہے، قربت حاصل۔ جن کو اللہ کے ساتھ قربت حاصل ہے وہ عبادت کرنے سے نہ صرف تکبر نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں قرۃ عینی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ ان کو نماز میں وہ کیف و سرور ان کو آتا ہے، نماز میں زندگی کا مزہ اور لطف اٹھاتے ہیں۔ نماز بہترین نعمت، عبادت اللہ تعالیٰ کے عبادت کو وہ بہترین نعمت سمجھتے ہیں، بہترین سعادت سمجھتے ہیں، بہترین معراج سمجھتے ہیں۔ وہ اس تکبر کیا کرنا ہوتا ہے بلکہ ان کو عبادت کرنے ہی میں زندگی کا مزہ جو ہے لذت محسوس کرتے ہیں، زندگی کی بہترین لذت عبادت میں۔ اور جو لوگ اللہ کے پاس نہیں ہوتے، جن کو اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوتے، ان کے بارے میں فرمائے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت بڑا بوجھ ہے، یہ الا علی الخاشعین، خشوع رکھنے والوں کے لیے نہیں۔ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز بوجھ نہیں ہوتی، ان کے لیے نماز بوجھ نہیں ہوتی، وہ نماز کو خوشی سے اور آرام سے پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے قرب رکھتے ہیں، عندہ اللہ کے پاس ہوتے ہیں، وہ ان کو عبادت سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، وہ عبادت میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ شب و روز تسبیح کرتے ہیں، تساہل نہیں برتتے۔ یہ تساہل کیوں برتے؟ کہ وہ ہماری طرح نہیں ہے، ہم کو نہیں پتہ، ہم جاہل ہوتے ہیں، بے معرفت ہوتے ہیں۔ یہ تسبیح و تحلیل جو دن رات میں کرتے ہیں اس کا ہم کو معرفت، اس کی معرفت نہیں ہے، اور اگر ہم کو بھی معرفت ہوتی تو پھر ہم اس تسبیح کو ایک منٹ کے لیے چھوڑنا گوارا نہ کرتے۔ اس لیے وہ لوگ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، تساہل نہیں کرتے۔ تسبیح و تحلیل کرنے میں کوئی سستی اور کاہلی جو ہے وہ ان میں رونما نہیں ہوتی، کوئی اور کام جو ہے وہ ان کو تسبیح و تحلیل سے مشغول نہیں کر سکتا۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں تو ہے، جیسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ہے ذکر خفی کہتے ہیں اس کو، لا الہ الا اللہ کو ذکر خفی۔ اس لیے آپ لا الہ الا اللہ کہیں، آپ کا لب نہیں ہلتا، لب بالکل نہیں ہلتا، اور اس پاس بیٹھے ہوئے بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا لا الہ الا اللہ، لب نہیں ہلتا۔ اس لیے اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ چلتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو انہیں زندہ کرتے ہوں؟ نشر، زندہ کر دینا، معبود وہ ہوتا ہے۔ ہم نے عبادت کی تعریف میں بیان کی ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کسی کو خالق اور رب سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ رب سمجھ کر اور خالق سمجھ کر، دو باتیں۔ قرآنی آیات سے اس کا ثبوت ملتا ہے، متعدد آیا، ایک دو نہیں،
متعدد آیات سے کہ یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارا خالق ہوں، میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ رب اور خالق ہونے کے حوالے سے عبادت کرو پر ہے قرآن کریم سے۔ لہٰذا عبادت جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جس کو خالق سمجھ کر، رب سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے، اس تعظیم کو عبادت کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو رب نہیں سمجھتے، خالق بھی نہیں سمجھتے، والدین کی تعظیم کرتے ہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان دونوں کے لیے آپ تعظیم کے جو ہے وہ اپنے پر نیچے رکھو، تعظیم کرو۔ یہ والدین کو نہ رب سمجھتے ہیں نہ خالق سمجھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو عبادت نہیں کہیں گے آپ، یا اپنے استاد کی تعظیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، احترام کرتے ہیں، جھک کر کے سلام کرتے ہیں، زیادہ جھکنا نہیں چاہیے، مثلا سر جھکتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے، اس کو عبادت نہیں کہتے۔ یا ہم اپنے مقدسات کے جو ہے وہ تعظیم کرتے ہیں، مقدسات کی تعظیم کرتے ہیں، ان مقدسات کو ہم رب نہیں سمجھتے، خالق نہیں سمجھتے، تعظیم کرتے ہیں شعائر سمجھ کر کے۔ یہ شرک نہیں ہے، ایک غلط تشریح کی وجہ سے یہ کچھ ناخواندہ لوگ، غلط ناخواندہ میں ہم کہنے میں حق بجانے پہ، ایک عبادت کی غلط تشریح کی وجہ سے شرک کا دائرہ جو ہے بہت وسیع کر دیا، اور بہت سے موحدین کو مشرک بنا دیا لوگوں نے۔ ایسا صحیح نہیں ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، کیا وہ ان کو زندہ کر سکتے ہیں؟ معبود وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے، ہم نے کہا نا رب کی عبادت ہو سکتی ہے۔ رب کون ہے؟ رب وہ ہے ینشر، جو زندہ کرتا ہے، یحیی و یمیت، موت و حیات جس کے ہاتھ میں ہے وہ رب ہوتا ہے، اور اس رب کی تعظیم کو عبادت کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ فرمایا کیا ان لوگوں نے ایسے معبود بنا لیا من الارض، زمین سے، اور کیا وہ زمین سے لوگوں کو اٹھائیں گے، زندگی دیں گے، زندہ دیں گے، یا اس کے ہاتھ میں موت و حیات موجود ہے؟ واضح ہے ان کے ہاتھ میں موت و حیات موجود نہیں ہے۔ جب موت و حیات ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ رب نہیں ہے، جب وہ رب نہیں ہے تو ان کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت رب کی ہوتی ہے، صرف رب یا خالق کی عبادت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔